بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 20. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا. آپ کو تمام اسٹوڈنٹس کو جو اس لیکچر میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید. اور آج کا لیکچر اس کی آؤٹ لائن کے حوالے سے ہم چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 6 ہے. ایز یوزول آپ جانتے ہیں کہ باب نمبر 6 ہے ارض پاکستان. ارض پاکستان میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ ارض پاکستان اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ٹاپک جو پڑھے تھے اس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہمارے پاس جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے معدنیات کی اقسام اور معدنیات کی اہمیت. یہ ہمارا میجر کور آج کا لیکچر ہے. تو میں اپنے لیکچر کی طرف موو آن ہوتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں پاکستان میں معدنیات کی اقسام کی. معدنیات ہوتی کیا؟ معدنیات وہ قدرتی معدنیات وہ چیزیں ہیں جو آپ کی روزمرہ کی چیز استعمال ہوتے ہیں. وہ اشیاء جو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، وہ معدنیات کہلاتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ معدنیات کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ معدنیات وہ اشیاء ہیں جن کو انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر پیدا کر رکھی ہیں. تو ان کو معدنیات کہتے ہیں. اگر آپ سے شارٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ معدنیات کیا ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد معدنیات کی اقسام ہیں. جی بالکل، معدنیات کی 3 اقسام ہیں. ہم ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل بات کریں گے اور معدنیات کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو معدنیات کی اقسام میں پہلے ہیں قدرتی وسائل کی معدنیات. نمبر 2 میں ہے دھاتی معدنیات. نمبر 3 ہے غیر دھاتی معدنیات. میں اس کی ڈیفینیشن 3 قسم کی معدنیات ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی ہے جو قدرتی وسائل کی معدنیات. ان میں کوئلہ ہے، معدنی تیل اور قدرتی گیس ہے. یہ 3 چیزیں شامل ہیں، یاد رکھیے گا. معدنیات کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے قدرتی وسائل کی، جس میں ہے قدرتی کوئلہ ہے، معدنی تیل ہے اور قدرتی گیس ہے. نمبر 2 دھاتی معدنیات. یہ ایسی معدنیات جو جن سے برقی رو یعنی کہ کرنٹ گزر سکتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں دھاتی معدنیات. مثلا خام لوہا، کرومائٹ اور تانبا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسری ہے غیر دھاتی معدنیات. غیر دھاتی معدنیات جو ہوتی ہے ایسی معدنیات جس میں سے برقی رو نہ گزر سکے، یعنی کہ اس میں سے بجلی نہ گزر سکے. تو اس میں کون سی ہے؟ نمک شامل ہے، چونے کا پتھر شامل ہے، چپسم شامل ہے، سنگ مرمر شامل ہے، چپنی مٹی شامل ہے اور آتشی مٹی شامل ہے. اب یہ ڈسکشن میں بعد میں کروں گا. کیمسٹری نہیں پڑھا رہا میں، آپ کو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی گزر جاتی ہے، مگر کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک وے ہوتا ہے. گزرتی ہے یا رک جاتی ہے یا اس میں ارتھ پیدا کرتی ہے، وٹ ایور کیا ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بعد میں جا کے بات کریں گے. چونکہ یہ ایک کیمسٹری کا سبجیکٹ یا فزکس کا سبجیکٹ نہیں، یہ ایک پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے. تو ہم پاکستان کی اہم معدنیات کی اگر بات کر لیں، قدرتی وسائل کی معدنیات میں اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کوئلہ کی، تو کوئلہ جو ہے پاکستان میں کوئلے کی جو سالانہ پیداوار ہے تقریباً ہے 23 ملین ٹن. آئی ریپیٹ 23 ملین ٹن جو ہے وہ اس کی پیداوار ہے. 23 ملین ٹن. یہ کوئی چھوٹی مطلب پیداوار نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے. اور میں آپ کو اگر بتاؤں کہ یہ کس پوائنٹ آف ویو سے چھوٹی بڑی ہے تو آپ حیران ہوں گے. اب دیکھیں نا، 23 کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ. 23 ملین جو ہے اس کی ٹن جو ایک یونٹ ہے جس میں آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، 23 ٹن جو ہے وہ آپ کی کوئلے کی باقاعدہ طور پر پیداوار ہے. اور پاکستان میں کوئلے کے محفوظ ذخائر کا اندازہ تقریباً 185 بلین 185 بلین تخمینہ لگایا جا چکا ہے. اس قدر زیادہ بلین جو ہے وہ ٹن کا لگایا جا چکا ہے کہ پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں کوئلے کا زیادہ تر استعمال تھر بجلی پیدا کرنے کے گھریلو استعمال اور اینٹیں پکانے میں ہوتا ہے. کوئلے کی کل پیداوار کا تقریباً 85% 85% جو ہے اینٹیں پکانے اور 9% تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں توانائی کی کل ضروریات کا 6% کوئلے سے پورا ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. نمبر 2 ہے جی آپ کے پاس جو جن علاقوں میں پایا جاتا ہے، میں ان علاقوں کی بھی بات آپ سے کر دیتا ہوں. یہ کوئلہ جو ہے بٹنڈو، بھت اور مکڑول وغیرہ کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے. صوبہ سرحد میں صرف ہنگوں میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور دیگر شہروں میں بھی اس کے باقاعدہ موجود ہیں. معدنی تیل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو معدنی تیل جو ہے پاکستان میں
پاکستان میں توانائی کا ایک اہم وسیلہ پاکستان میں تیل کے ذخائر کا بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر جتنے بھی ہیں وہ مطلب ہمارے لیے کافی مقدار میں ہے۔ اگر میں بات کرتا ہوں اس میں تو پاکستانی تیل میں کنویں، کھوڑ، ڈھیلیاں یا میر یا بالسر، یہ تمام تربت کے علاقے ضلع راولپنڈی میں جو ہیں، قاضیاں کے علاقے، ڈھوکک کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جو علاقے ہیں، ضلع بدین میں، ٹنڈو اللہ یا حیدرآباد میں جو دریافت ہوئے ہیں، یہ سارے معدنی تیل کے ذخائر کے جو ہیں وہ جو ہیں تقریباً 1,00,000 بیرل یومیہ پاکستان کا جو تیل ہے وہ پیداوار جو ہے 1,00,000 بیرل یومیہ ہم یہاں سے جو ہے وہ تیل حاصل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اٹس انف، بٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایکسپورٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اتنا نہیں پاسبل نہیں ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں قدرتی گیس۔ قدرتی گیس جو ہے اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو قدرتی گیس پاکستان میں اس کا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا چلوں۔ قدرتی گیس پاکستان میں 1952 میں سویگی کے مقام پر ضلع سبی صوبہ بلوچستان سے دریافت ہوئی تھی۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے، اور یہ ذخیرہ نہ صرف بلکہ پاکستان دنیا کے بڑے ذخائر میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ گیس نہ صرف گھریلو بلکہ صنعتی ضروریات کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے مصدقہ ذخائر جو ہیں وہ 885.3 یعنی کہ 885.3 بلین کیوبک میٹر ہے، جبکہ جو گیس مستقبل میں استعمال ہو سکتی ہے اس کا اندازہ 29.7 ٹریلین کیوبک فٹ لگایا گیا ہے۔ یعنی کہ اب اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے پاس کس قدر جو ہے وہ گیس موجود ہے، اور ہماری فیوچر میں جو ہمیں استعمال اس کا اندازہ یعنی کہ میں لگا سکے کہ جو مستقبل میں گیس حاصل ہو سکتی ہے وہ 29.7 ٹریلین ہے۔ اب میں ٹریلین، بلین، زلین کی بات آپ سے نہیں کروں گا، یو نو وٹ آئی مین، کہ سب سے پہلے 100 ہوتے ہیں، پھر 1000 ہوتے ہیں، پھر ملین ہوتے ہیں، پھر بلین ہوتے ہیں، پھر ٹریلین ہوتے ہیں، پھر زلین ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھ لیں کہ کھربوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سوری، میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو یہاں پر ہے جی ہمارے پاس جو چوتھی جو ہے چیزیں اس کے بارے بات کریں، دھاتی معدنیات۔ دھاتی معدنیات میں اگر آپ سے بات کروں تو خام لوہا ہے۔ خام لوہا پاکستان میں کی پیداوار پاکستان میں خام لوہے کی جو پیداوار تھی وہ 1957 سے شروع ہوا، اور پاکستان میں خام لوہے کے کل محفوظ ذخائر کا تخمینہ 500 ملین ٹن لگایا گیا۔ یہ کالا باغ ڈیم کے ذخائر میں یعنی کہ ضلع میاں والی میں، ڈومن نثال میں، چترال کے ذخائر میں اچھی قسم کا خام لوہا دریافت ہوا ہے۔ علاوہ اس کے لنگڑیال، چغازی، ضلع چاغی کے مقام پر اور دیگر اس طرح کے علاقوں کے اندر، یہ بھی چنیوٹ والی سائٹ پر بھی یہ ذخائر خام لوہا کے موجود بھی ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی، اچھا یہ جو کرومائٹ ہے اس کو آپ سکپ کر دیجیے گا، چونکہ یہ جو ہے آپ کا کرومائٹ یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ خام لوہے میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر دھاتی دھات ہے، تو میں اس کو غلطی سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، تو آپ اس کو جو ہے وہ کراس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے اس میں شامل نہیں ہے، یہ غیر دھاتی ہے۔ اچھا جی، اگلی بات ہم کرتے ہیں جی، ہمارے پاس تھوڑا سا اگر آگے چلیں تو کرومائٹ سے میں آگے بات کروں تانبے کی، تو تانبا جو ہے وہ ایک دھاتی ہے، تو اس میں یہ جو تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، بلوچستان چاغی کے مقام پر اس کے کافی زیادہ ذخائر موجود ہیں، اور اس کی تانبے کی سالانہ پیداوار جو ہے وہ 16,000 ٹن، سونے کے تقریباً کوئی 1.5 ٹن، اور چاندی کے 2.75 یعنی ٹن ہوگی۔ یہ مطلب ہمارے صوبوں کی تکمیلات کے حوالے سے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام بھی جو ہے وہ سینڈک کا پروجیکٹ ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ پیج نمبر 213 میں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، 213 پیج نمبر پر یہ جو تانبے کا پوائنٹ ہے اس کے اندر اس پورے پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، اٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ اگر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے نیکسٹ ٹاپک کی جو ہمارے آج کا ہے، اس میں غیر دھاتی معدنیات ہیں۔ غیر دھاتی معدنیات میں معدنی نمک ہے، چونے کا پتھر ہے، چپسم ہے، سنگ مرمر ہے، چینی مٹی ہے، اور آتشی مٹی ہے۔ سوری، میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ معدنی نمک کی۔ تو معدنی نمک میں اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے معدنی نمک کے اندر ایک چیز ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی کلیئرلی آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ معدنی نمک ہمارے پاس چونے کا یہاں پر جو موجود دیا گیا ہے، یہ ایک نیچرل آپ اگر کہتے ہیں کہ نمک جس کو ہم کوئی نہ کوئی مطلب آپ چٹانی نمک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کھوڑا کے اندر مقام پر موجود ہیں بڑے ذخائر اس کے، اور تقریباً 4 ملین ٹن جو ہے وہ 4 ملین ٹن جو ہے اس کے علاوہ مطلب خوشاب میں بھی ہیں، میاں والی میں بھی ہیں، کرک میں بھی ہیں، اس کے ذخائر موجود ہیں، اور یہ تقریباً بہت زیادہ صنعتی پیمانے پر علاوہ کیمیکل صنعت میں بھی کافی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک مطالعے کے مطابق اس کتاب میں تو نہیں لکھا، میں آپ کو جنرلی ایز اے ٹیچر بتا رہا ہوں، تقریباً
ہم نے اپنے ٹوٹل ذخائر کا جو ہے ابھی تک صرف 11% نکالا ہے، اس قدر یعنی کہ اس کے اندر نمک کے ذخائر موجود ہیں۔ چونے کے پتھر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چونے کا پتھر بھی جو ہے زیادہ تر شمالی مغربی علاقے میں پایا جاتا ہے، سیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے، اور جو چٹانی نمک ہے ڈیفینیٹلی کھانے پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر اس کے ذخائر جو ہیں وہ روہڑی، حیدرآباد، سبی اور خدار وغیرہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آلسو سیمنٹ فیکٹری، کہ آپ سمجھتے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کتنی ڈیٹیل سے اگر ہم بات کریں۔ جپسم پاکستان میں زیادہ تر کوہستانی نمک اور مغربی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ استعمال بھی کافی ہوتا ہے۔ جپسم سیمنٹ کی صنعت یعنی کہ پلاسٹر آف پیرس، سلفیورک ایسڈ اور امونیم بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، آج سے آپ کو پھر ریپیٹیشن کے لیے اس کو پڑھنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے ایز اے لانگ کویسچن۔ اور اس کے بعد پاکستان میں مختلف قسم کا سنگ مرمر پایا جاتا ہے جو مختلف رنگوں میں ملتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سنگ مرمر کافی خوبصورت بھی اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے خیبر ایجنسی، مردان، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاغیز، all type of areas will be done there, all type of these things۔ میں چینی مٹی کی اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو ضلع سوات میں اور نگر پارک میں اور صوبہ سندھ اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی چینی مٹی کے بعد آپ کے پاس ذخائر کوہستانی نمک اور کالا چٹا کے پہاڑوں سے ملتے ہیں۔ اس سے مضبوط اینٹیں بنائی جاتی ہیں جو فلات پہ گلنے اور بھٹیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ آتشی مٹی جس میں آپ نے وہ سانچے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جس سے سانچے ترتیب دیے جاتے ہیں، اور باقی دیگر کام معاملات کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سارے ٹاپک بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے اس ٹاپک میں اگر میں بات کی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ تو وہ میں نے کلیئر کر دی ہے۔ کوئی بیٹا آپ کا اس چیز کو لے کر کوئی کوشچن ہو تو ضرور مجھ سے کیجیے، میں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ اگر میں بات کرتا ہوں یہ معدنیات کے اندر، یہ جو کرومائٹ کو میں نے کہا تھا کہ اس کو دھاتی معدنیات میں سے نکال دیں، تو جی بالکل نکال دیں، اس کو آپ کرومائٹ کو شامل کریں غیر دھاتی معدنیات کے اندر۔ تو بطور اگر غیر دھاتی معدنیات کی میں بات کرتا ہوں کرومائٹ کی، تو یہ جناب والا استعمال ہوتا ہے ہائی سپیڈ مشینز میں، اسٹینڈ لینس میں، اسٹیل وغیرہ میں، ہوائی جہاز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے علاوہ فوٹوگرافی سے معاملات متعلق جتنے بھی مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں، آلات ہیں، اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ سو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ لیکچرز میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹا آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ لیکچر کا اوور ویو یا آؤٹ لائنس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل بات کرنے کے بجائے میں آپ سے جنرلی باتیں کر لوں تاکہ میں اپنی بات آپ تک کنوے کر سکوں۔ اور یہ ایک تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے، اس کو لے کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لرننگ آؤٹ کمس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے گا، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ عمل خاصا قابل ذکر بھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر بیٹا اس کو لے کر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو وہ ضرور مجھ سے ڈسکس کیجیے گا۔ باقی اللہ پاک آپ پر کرم نوازی فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔